الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ میرے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں 9 محرم الحرام کے ساتھ منسلک ایک وظیفہ جو کہ بروز جمعہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کے عنایات کہ اس پیارے مہینے میں اور اس 9 محرم کے حوالے سے جمعہ کے دن کی بھی نسبت ہو گئی ساتھ، تو اس کو وظیفہ کو آپ اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، اور آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری جو بھی اپڈیٹ ویڈیو وہ آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو میرے ساتھیوں، اس وظیفہ کو آپ نے 9 محرم کی عصر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 10 محرم کی صبح سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ بہت آسان اور نہایت قلیل وقت میں یہ وظیفہ ہونے کو ہے، تو اس وظیفہ کو آپ اختیار کیجئے تسلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس وظیفہ کو آپ اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکتوں اور فضیلتوں والے اس مہینے میں بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں، جمعہ والا دن ہے اور 9 محرم کی یہ پیاری ساعتیں ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، اللہ تعالیٰ کو منا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، وہی فضل کرنے والا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، چاہیے تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہدیۃً پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو۔ میرے ساتھیوں، ہم لوگ گناہگار ہیں، تو ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح بے توجہی سے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ پکار نہیں سنتا۔ تو میرے ساتھی، اس وظیفہ کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد تک آپ اس کو کر سکتے۔ 9 محرم سے یعنی 10 محرم سے پہلے آپ نے 9 محرم میں اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ تو اس وظیفہ کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ اس وظیفہ کا طریقہ کار، نماز عصر کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، تو مانگ لیجئے جو کچھ مانگنے والی چیز ہے، جو کچھ آپ کو حاجت ہو، قرض سے خلاصی کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، کسی بھی مقدمہ بازی میں، کوئی پریشانی میں، کوئی نقصان میں، کوئی ایسی چیز جو کہ دنیا میں ہونے والی ہو، اللہ تعالیٰ کے احاطے سے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، تو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرنے والے ہیں، فضل فرمانے والے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ ایسی گھڑیاں ہیں کہ اس میں مانگی گئی چیز سارا سال اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، سارا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا ہوتی ہے، لیکن ہم مانگنے والے بنیں گے تو یہ سب کچھ عطا ہوگا۔ جب ہم مانگیں گے ہی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہمیں عطا کرے گی۔ تو میرے ساتھی، اس وظیفہ کو آپ کریں، میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، میں آپ تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوں۔ آخر میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔